نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم صدر جلسہ، اساتذہ علم و فضل اور مدرسہ حضرت عمر فاروق کے نوشگفتہ گلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے دنیا کو پاکیزہ معاشرہ عطا کرنے کے لیے عورتوں کو پردے کا حکم دیا، اور یہ بات پوری طرح صادق ہے کہ اسلامی پردہ اپنائے بغیر نہ تو فواحش پر بند لگ سکتا ہے اور نہ ہی عورتوں کی صحیح معنی میں حفاظت ہو سکتی ہے۔ پردے کے بغیر عورتوں کی حفاظت کا خیال ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ کچھ ہوسناک مردوں کے ناپاک پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کوئی نادان عورت پردے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھے، لیکن جب بھی وہ پرسکون زندگی کی تلاش میں نکلے گی تو اسے بہرحال پردے کے آغوش میں آنا پڑے گا، جو نہ صرف عورت بلکہ پوری انسانی برادری کو پرسکون اور باوقار زندگی عطا کرنے کی فطری تدبیر اور یقینی ضمانت ہے۔ محترم حضرات، دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے جو حسن و جمال والی ہو، زیب و زینت اور میک اپ کی دلدادہ ہو، محفلوں اور بازاروں اور تفریح گاہوں میں آنے جانے میں اسے کوئی شرم نہ ہو۔ ایسی ہی عورتوں کو آج پسندگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس معاملے میں عورتیں ایک دوسرے پر سبقت کرتی نظر آتی ہیں، لیکن مسلمان عورتوں کو دنیا کی رو میں بہنے کی بجائے اس بارے میں خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بڑی خوبی کی بات کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور نہ کوئی اجنبی مرد اس کو دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب بہت پسند آیا، ان کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اولاد ایک سے ہے، یعنی باپ کا اثر اولاد میں آتا ہے۔ مکرمی سامعین، شریعت نے عورتوں کی تمام سرگرمیوں کا دائرہ ان کے گھروں تک محدود کیا ہے۔ اسی وجہ سے عورتوں پر جہاد فرض نہیں، عورتوں پر جمعہ اور عیدین کی نماز واجب نہیں، عورتوں کو مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں، بلکہ ان کا گھروں میں ہی نماز پڑھنا زیادہ موجب ثواب ہے۔ عورتوں پر کمانے کی مشقت نہیں، بلکہ نکاح سے پہلے ان کا نفقہ والد پر اور نکاح کے بعد شوہر پر اور بعد میں اولاد پر یا دوسرے رشتہ داروں پر ہے، خود ان پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں۔ ان احکام کی وجہ یہی ہے کہ عورتوں کا کثرت سے گھروں سے باہر رہنا فتنے کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے۔ اسی لیے عورتوں کی ساری دلچسپیاں گھر کے اندر ہی رہنی چاہیے، اسے محفل کی رونق بننے کے بجائے گھر کی زینت بننا چاہیے۔ مگر ہاں، جس گھر میں کئی خاندان ایک ساتھ رہے ہو، مثلاً کئی بھائیوں کی بیویاں اور لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ رہتے ہو، تو یہ چچا زاد، تائی زاد، بہن، بھائی آپس میں محرم نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ بڑے ہو جائے، یعنی 10 سال اوپر عمر کے ہو جائے، تو ان میں کم از کم اس قدر پردے کا اہتمام ضروری ہے کہ بچیوں اور عورتوں کے سر کے بال، گردن، سینہ، پنڈلے وغیرہ چھپے رہے۔
ان پر گھر کے نامحرم مردوں اور لڑکوں کی نظر نہ پڑنے پائے۔ محترم حضرات، اسی لیے ہم عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ ڈھیلے ڈھالے سادے برقعے پہنا کریں، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ برقعہ زینت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں بلکہ زینت کو چھپانے کے لیے ہے۔ اگر برقعے کو مزین کر دیا جائے گا تو قرآن کا حکم وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور ظاہر نہ کرے اپنی زینت کو، اس کی کھلی ہوئی خلاف ورزی ہوگی۔ گھر کے مردوں کو بھی اس بات کی نگرانی کرنی چاہیے۔ میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرتی ہوں۔ کعبہ و قرآن کو دیکھا ہے غلافوں میں لپٹے، کعبہ و قرآن کو دیکھا ہے غلافوں میں لپٹے، تب میں سمجھی پردے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر معاملے میں شرعی حدود کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔